أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور درود و سلام ہو آپ کے صحابہ پر اور تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ہر وہ فرد پر جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کے نہج کو اپنایا۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے، ہماری آہیں قبول فرمائے، ہماری سسکیاں قبول فرمائے، اور ہمارے حلال دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے معرکہ قادسیہ کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اور اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو زمین میں اپنے پر پھیلانے کا موقع مل گیا تھا، چونکہ معاہدے ہو گئے تھے، 10 سال کے امن کا پیغام بھی سنا دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جان کر خطوط لکھے، جتنے بھی بڑے سربراہ تھے انہوں نے خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے نام خط لکھا، قیصر کے نام خط لکھا، مصر کے ملک کے نام خط لکھا۔ تو لگ بھگ بعض اہل علم نے کہا 9 سے زائد خطوط تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ تو آپ نے کل سنا تھا کہ کسریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ جیسے اس نے خط کو پھاڑا، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا بھیجی کہ اس کے سلطنت کو بھی پھاڑ دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کیسے قادسیہ کے میدان میں یہ جو فارسی تھے دوڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں اپنے گردنوں کو انہوں نے دے دیا، اور مسلمان جیسے چاہے ان کے پرخچے اڑا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے نام بھی ایک خط بھیجا۔ اس زمانے میں جو قیصر ہوا کرتا تھا اسے کہتے تھے ہرقل، انگلش میں سے کہتے ہیں ہیراکلس۔ یہ جو روم ہوتے تھے، یہ جو آپ یوروپین مملکتیں دیکھتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ترکیہ ہے اور اس کے اوپر کے علاقے ہیں، یہ سارے علاقے رومیوں کے ماتحت تھے۔ انہیں عربی میں بنو اصفر بھی کہا جاتا، اور یہ عیسائی مذہب کے اتباع کرنے والے تھے۔ آپ نے کل کی مجلس میں دیکھا پارسی جو تھے وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، وہ تھے مجوسی، آگ کی عبادت کرنے والے، اور یہ تھے عیسائیت کے اپنانے والے۔ یہ اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر تھوڑا بہت ان کے پاس عقیدہ تھا، اور یہ جو محرف یہ جو کتاب تھی جسے وہ لوگ بائبل کہتے ہیں، اس کے وہ اتباع کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس کے درمیان لڑائی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی سنائی کہ اس بار روم کی جیت ہونے والی ہے، کیونکہ اس بار ان کی طاقت زیادہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے روم نے لڑائی جیتی، جبکہ فارسیوں کا پلڑا اس وقت بھاری تھا، ان کی بڑی طاقت تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس بار رومیوں نے فارسیوں کو ہرا دیا۔ رومیوں اور فارسیوں کے درمیان جو لڑائیاں ہیں یہ بہت ہی پرانی لڑائیاں ہیں، اور بہت ہی پارینہ تاریخ ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا الیگزینڈر دی میسیڈونین، جس کا بڑا نام ہے، تاریخی کتابوں میں بڑا جو ہے نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ الیگزینڈر کی طرح، اگر فلاں کوئی بہت بڑا بادشاہ بن جائے کہتے ہیں الیگزینڈر کی طرح۔ وہ الیگزینڈر کا نام اس لیے مشہور ہوا کیونکہ اس نے اپنے زمانے میں پارسیوں کو مار گرایا،
اور بہت دور تک وہ بستیوں کو فتح کرتے ہوئے رومی جھنڈے گاڑتے ہوئے بہت دور تک چلا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہندوستان بھی آیا. جب ہندوستان میں داخل ہوا بہار تک گیا اور اس کے بعد اس کی لشکر تتر بتر ہو گئی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اس طریقے سے پارسی اور رومیوں کے درمیان پرانی لڑائیاں چل رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط بھیجا اور اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو بھی خط بھیجا جس کا نام تھا اس وقت ہرقل. خط لے کر گئے ایک صحابی جن کا نام تھا دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور دحیہ سے کہا کہ جاؤ بصرہ میں ایک حاکم ہے جو رومیوں کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے حوالے خط کر دو، یہ خط پہنچ جائے گا، تمہارے ساتھ لے جائیں گے، تمہیں اس وقت جو قیصر ہے ہرقل کے پاس تمہیں پہنچایا جائے گا. تو ویسے ہی گئے لمبے سفر میں دحیہ الکلبی اور خط پہنچایا گیا. تو خط کے بعد چند دنوں کے بعد سیدھے ہرقل کے مجلس میں دحیہ الکلبی کی رسائی ہو گئی اور ہرقل کے سامنے خط تھا. اور یاد رکھ لیجئے پارسیوں سے زیادہ دولت، پارسیوں سے زیادہ لشکر، پارسیوں سے زیادہ ترقی رومیوں کے پاس تھی. ان کا جو ٹھاٹ باٹ تھا وہ پارسیوں سے بہت آگے تھا. تو اس وقت اگر سپر پاور کہا جائے دونوں میں کسریٰ اور قیصر کے درمیان اگر آپ مقابلہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے، تو قیصر کا پلڑا بہت بھاری تھا. تو بہت بڑی مجلس میں بہت سارے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑی ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس میں دحیہ الکلبی تھے اور خط قیصر کے سامنے پیش کیا گیا. اور ہرقل نے جیسے خط دیکھا عربی میں تھا تو فوراً ایک مترجم کو بلایا اور اس نے خط دیا اور خط پڑھ کے سنایا گیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ہرقل روم کے بادشاہ، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے. اگر اسلام نہیں قبول کرو گے تو تمہارا گناہ بھی تمہارے سر اور تمہارے پاس جو اریسیین ہیں ان کا گناہ بھی تمہارے سر. اہل علم نے کہا اریسیین سے مراد ان کے پاس جو بھی ان کی رعایا تھی اس کے طرف اشارہ ہے، اور بعض مورخین نے کہا کہ نہیں، اریسیین سے مراد عبداللہ بن آریوس کی اتباع کرنے والے جو صحیح دین پر اس وقت ہوا کرتے تھے اور ان کے بعض متبعین موجود تھے. تو ان کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سی بات صحیح ہے، لیکن اتنا تو یقینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تم تمہارے گناہوں کو بھی جھیلو گے اور ان کے اسلام نہیں قبول کرنے کا گناہ بھی تم جھیلنے والے ہو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت نقل کی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے اہل کتاب آ جاؤ کامن ٹرمز پر، آ جاؤ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور اپنے علماء کو خدا نہیں بنائیں گے. چلو ان تین کامن ٹرمز میں ہم دونوں جڑ جاتے ہیں. اللہ نے عیسائیوں کو دعوت دی قرآن کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یہاں نقل کیا اور جب ہرقل نے اس خط کو پڑھا تو کافی تعجب میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے فوراً ایسے محسوس ہوا کہ خط لکھنے والا دل سے لکھ رہا ہے، خط لکھنے والے کے پاس واقعی پیغام ہے. تو اس نے فوراً پوچھا کہ کیا یہ جس زمین سے خط آئی ہے اس زمین کا کوئی آدمی ہماری بادشاہت میں آج کل آیا ہوا ہے؟ تو لوگ دوڑے. تو اتفاقاً معلوم ہوا کہ اس زمانے میں ابو سفیان بن حرب، جو اب تک اسلام انہوں نے نہیں قبول کیا تھا، یہ سفر میں اس علاقے میں گئے ہوئے ہیں. اصل میں یہ جو ہرقل رہتا تھا وہ ایلیا یعنی آج کا جو جروزلم ہے وہاں یہ رہتا تھا، یہی اس کا ہیڈ کوارٹرز تھا. تو اس وقت تجارت کے لیے عرب عام طور پر فلسطین جایا کرتے تھے، غزہ جاتے تھے، ایلیا جاتے تھے یعنی یروشلم جاتے تھے، جیروسلم جاتے تھے. تو وہاں پر جیسے ہی تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان آئے ہوئے ہیں. تو فوراً ابو سفیان اور ان کے ساتھ دوسرے 3-4 لوگ تھے، ان لوگوں کو دربار میں پیش کر دیا گیا اور ہرقل نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد کہا کہ تم میں بڑا سردار کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو سفیان کو آگے کیا. تو ہرقل نے کہا کہ تم آگے آ جاؤ، بقیہ لوگوں سے کہا کہ تم پیچھے ٹھہرو. ابو سفیان ہرقل کو دیکھ رہے ہیں اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ ابو سفیان کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہرقل کو دیکھ رہے ہیں. اور ہرقل نے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر کہا کہ اگر تمہارے صاحب نے جھوٹ بتایا تو اشارہ کرو، اگر انہوں نے جھوٹ کہا تو تم سر ہلا کے مجھے بتاؤ کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طریقے سے اس نے سیٹ اپ کیا اور اس کے بعد سوالات کا اس نے سلسلہ شروع کیا. اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو صاحب تمہارے درمیان اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، کیا اس کے خاندان میں سے پہلے کوئی نبی گزرا ہے؟
ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا اس کا خاندان اعلیٰ خاندان ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، یہ قریش سے اس کا تعلق ہے، جو عرب کے اندر سب سے اعلیٰ اور اونچے مرتبے والا خاندان ہے۔ تو پھر ہرقل نے پوچھا کہ کیا اس کے خاندان والوں میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ یہ صاحب جو نیا دین لائے ہیں، کیا اس کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، مخالفت ہو رہی ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ یہ صاحب کی بات پر بھروسہ کرنے والے بڑے لوگ ہیں کیا غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس پر ایمان لانے والے پورے غریب لوگ ہیں۔ اور ابو سفیان بعد میں یہ پوری باتیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو روایت کرتے ہیں، جو بخاری میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو بعد میں جب وہ اسلام قبول کر چکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ کہیں جھوٹ بولوں، لیکن پیچھے جو لوگ میرے کھڑے ہوئے تھے ان کے ڈر سے میں جھوٹ بول نہیں پا رہا تھا، کہیں پیچھے سے اشارہ نہ کر دیں اور میں پھنس جاؤں، بدنام ہو جاؤں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی باتیں بتائی پوری سچی باتیں بتائی، لیکن کوشش کی کہ جھوٹ بولو، لیکن ہو نہیں پایا۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ یہ جو لوگ نیا دین لائے ہیں، کیا تم لوگ ان کی مخالفت کرتے ہو؟ تمہارے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، لڑائیاں ہوئی ہیں۔ تو ہرقل نے پوچھا کہ کون جیتا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ایک بار وہ جیتے اور ایک بار ہم جیتے ہیں، یعنی یہ باتیں ہو رہی ہیں احد کے بعد۔ تو وہ ابو سفیان کے خیال میں ہے کہ احد کی لڑائی مشرکین نے جیتی اور بدر کی لڑائی مسلمانوں نے جیتی۔ تو کہا کہ الحرب بیننا سجال، یعنی ہمارے درمیان لڑائی، کبھی ان کا پلڑا بھاری رہا، کبھی ہمارا پلڑا بھاری رہا۔ تو اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ یہ صاحب کی کیا تعلیمات ہیں، یہ کیا چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور شراب نہیں پینی چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، وفادار رہنا چاہیے، رشتے نہیں توڑنی چاہیے، زبان کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ایسے جو بہترین باتیں تھیں ابو سفیان نے بتائی، یہ صاحب کی یہی تعلیمات ہیں۔ تو ہرقل نے ان باتوں کو سن کے کہا کہ اب تم عربوں نے کیا فیصلہ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہماری لڑائی جاری ہے، اب ہم لڑیں گے اس کے خلاف، کب تک لڑنا ہے؟ یہ سارے سوالات پوچھنے کے بعد ہرقل نے پھر ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو، میں نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ یہ کس خاندان سے ہے، تم نے بتایا کہ اونچے خاندان سے ہے، انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اونچے خاندانوں سے آتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ صاحب ہے نا، یہ صاحب کا کوئی باپ دادا ایسا تھا جس نے بادشاہت کا دعویٰ کیا؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر تم نے ہاں کہا ہوتا تو میں نے کہا ہوتا کہ یہ صاحب پرانی بادشاہت کا دعویٰ کر رہے ہیں، پرانی بادشاہت چاہ رہے ہیں۔ تم نے کہا نہیں، تو صحیح بات ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ صاحب پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ تو تم نے کہا کہ غریب لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام پر عام طور پر پہلے یہ جو غریب لوگ ہیں یہی ایمان لاتے ہیں، بعد میں سردار ایمان لاتے ہیں، پہلے معاملی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا لڑائی کیسی ہوئی؟ تو تم نے کہا کہ وہ ایک بار جیتا ہے، تم نے ایک بار جیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی وہ شہید ہوتے ہیں اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جیت دیتا ہے۔ اور میں نے تم سے ان کی تعلیمات پوچھی تو تم نے بہترین روشن ایسی تعلیمات بتائی جو صرف انبیاء علیہ السلام ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ کے ہرقل نے کہا کہ میں یہ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان کا وقت آ گیا، مجھے یہ جان کے تعجب ہوا کہ وہ نبی تمہارے درمیان آ گیا ہے، وہ نبی یعنی تم عربوں کے درمیان اس کی بعثت ہوئی ہے، مجھے اس بات کو لے کر بڑی تعجب ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر یہ جو صاحب کہہ رہا ہے، یہ جو ابو سفیان جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے اور یہ صاحب اسی اوصاف کے متصف آدمی ہے، تو عنقریب میرے پیر جس زمین میں ہے اس زمین میں ان کی حکومت ہوگی۔ عنقریب میرے پیر جہاں رکھا ہوا ہوں میں، یہاں وہ صاحب کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کی بڑی عزت کرتا، بڑا احترام کرتا اور ان کے پیروں کو دھو کر اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں کو دھوتا۔ اب یہ کہنا تھا، اب ہرقل کی پوری کیفیت بدل گئی، چونکہ وہ بہت بڑا عالم آدمی تھا، تورات انجیل اس نے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پادریوں سے اس کے تعلقات رہے ہیں، تو اس کے علم کو اور جو انہوں نے بتایا دونوں کو کمپیئر کیا تو اسے رزلٹ نکل آیا کہ بھئی یہ نبی آخری زمان ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس نے ایمان لانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، لیکن ہوا یہ کہ جب ہرقل نے ان باتوں کو بتایا تو فوراً ان کے جو منسٹرز تھے وہ بدکنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔
سبوں نے ایک آواز میں کہا کہ یہ ہرقل کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو دحیہ الکلبی اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجلس میں ہنگامہ ہو گیا، تو فوراً ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے لوگوں سے کہا کہ انہیں باہر چھوڑ دو، جہاں سے آئے تھے انہیں نکال دیا گیا۔ بعد میں دحیہ کلبی کو بھی نکال دیا گیا، اور اس کے بعد اندر سے آوازیں آئیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ہرقل ایمان لانا چاہتا تھا، اس کے لوگوں نے اسے روک دیا۔ تو جب دیکھا کہ پورے اس کے مخالف ہو گئے تو ہرقل نے کہا کہ میں نے تمہارا ٹیسٹ کیا، میں نے چیک کیا کہ تم عیسائیت پر کتنے ثبات قدمی کے ساتھ ہو، تمہارا ایمان عیسائیت میں کتنا پختہ ہے، میں نے یہ ٹیسٹ کیا، تمہیں معلوم ہوا کہ تم لوگ پکے عیسائی ہو۔ وہ ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان یہاں پر رک جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہرقل جو صاحب تھے وہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ان کے دل میں دماغ میں بات تھی کہ بھائی یہ جو حقیقت ہے یہ واقعی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کا موقع پیش آیا، اس کے بعد معرکہ موتا پیش آیا، ایک ایسی لڑائی جس میں مسلمان اور رومیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 کی تھی، رومیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور یہ لڑائی عبداللہ بن رواحہ کے سرپرستی میں تھی، وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب کو سربراہ بنایا گیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے کمان سنبھالی، تو انہوں نے پوری چستی سے مسلمانوں کو ان کے نرغوں سے بچا کر وہ واپس لے کر آ گئے مدینے میں۔ ایک جھڑپ ہوئی تھی اس سے پہلے۔ اس کے بعد جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، میں نے آپ کو کل کی مجلس میں بتایا کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے تاریخی نقطہ نظر سے اور ماحول کو ریڈ کرنے کے بعد، کہ بیک وقت کوئی بھی سلطنت 2 لڑائیاں نہیں لڑتی۔ ایک کنٹری ایک ہی وقت 2 بڑی بڑی طاقتوں سے نہیں لڑتی، وہ بھی دونوں سپر پاورز ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ابوبکر صدیق نے بیک وقت دونوں سے لڑائی شروع کر دی، چند لوگوں کو عراق کی طرف بھیجا اور چند لوگوں کو شام کی طرف بھیجا۔ یہ شام جہاں آج کا فلسطین ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، اور اس کے بعد لبنان ہے، ان 4 بستیوں کو شام کہا جاتا ہے، اور یہ شام بڑی ہی مقدس زمین ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اکثر یہاں پر نزول ہوا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل یہیں رہا کرتے تھے۔ تو یہ جو شام کے علاقے ہیں، یہاں پر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محاذ شروع کر دیا تھا، وہاں پر بھی چڑھائی۔ یعنی یہ بڑا تعجب ہوتا ہے تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں کہ حالانکہ مقابلہ ہو رہا ہے سپر پاور سے، تو لوگوں کی طاقت ایک ہی جگہ لگانی چاہیے، لیکن ابوبکر صدیق نے اپنی طاقت کو کیوں بانٹ دیا؟ اس پر مورخین نے بہترین جواب دیا، وہ یہ کہ اگر پوری طاقت ایک جگہ لگا دی جاتی تو دوسرے دشمن کے لیے دروازہ کھل جاتا، وہ پیٹ کے پیچھے سے حملہ کر دیتا، تو پھر پوری محنت بیکار چلے جاتی۔ اور مسلمانوں کو اتنا اعتماد اللہ پر تھا، اتنا یقین تھا کہ ان کی تعداد ہمیشہ کمی تعداد رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں جیت دی۔ تو اس اعتبار سے جو بھی تعداد تھی اسے بانٹ کے اس طرف قادسیہ کے لیے بھیج دیا گیا، اور اس طرف یرموک کی لڑائی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور قادسیہ میں کیا کچھ ہوا آپ نے کل دیکھ لیا۔ آج ہم دیکھیں گے معرکت یرموک، جیسے قادسیہ فارس اور اس کے بعد کے زمینوں کے لیے نقطۂ تحویل تھا، یعنی یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جیسے ہی قادسیہ کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد کبھی پارسیوں کے اندر دم نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہو کے مسلمانوں سے بات کرتے۔ اس کے بعد مدائن گر گیا، اس کے بعد نہاوند، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے زمین بالکل آسان کر دی گئی۔ تو جو فیصلہ کن معرکہ، جو اہم نقطہ تھا، وہ تھا قادسیہ کا، جسے مسلمانوں نے، آپ نے دیکھا 4 دن 3 رات کی لڑائی، گھمسان کی لڑائی کے بعد مسلمانوں نے اسے جیت لیا، اللہ نے جیت لی۔ اب آئیے یرموک کی طرف جاتے ہیں۔ یرموک کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے بہترین قائد جن کا نام تھا ابو عبیدہ بن جراح، ان کا انتخاب کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا امین الامہ، میری امت کا اگر کوئی امین ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اللہ اکبر، بہت ہی زبردست، وہ صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، وہ 10 میں سے ایک ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ابوبکر صدیق نے پہلے دعوت دی۔ ابوبکر صدیق اسلام قبول کرتے ہیں، دوسرے دن اپنے لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے 10 لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، دوسرے ہی دن 10 لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اب یہ 10 لوگوں میں سے کون ہیں؟ اللہ اکبر، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، اور اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح۔ بڑے بڑے جو بھی سرغنے تھے دوسرے دن اسلام میں داخل ہو گئے، ان میں سے ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت ہی بڑا نام ہے۔
ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے آخری زمانے میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب تم نے پورا دور دیکھا، یعنی بزرگ لوگ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، مکہ مدینہ کا دور دیکھا، پھر ابوبکر صدیق کا زمانہ دیکھا اور میرا بھی موقع دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے اگر کہا جائے کہ یہ خواہش کرو تو کیا خواہش کرو گے؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے مجلس میں، بعضوں نے کہا کہ بھائی میں فلاں کی خواہش کروں گا، میں دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت حاصل کرنے کی دعا کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میں یہ خواہش کروں گا کہ دوبارہ ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں کو دیکھو، دوبارہ ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں کو دیکھو۔ تو بہت ہی زبردست اعلیٰ مرتبہ بزرگ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ علم کے میدان میں، دیکھیں لڑائی کے میدان میں، عبادت میں، یعنی یہ تقریباً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاپی تھے سمجھیے آپ۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کو ابوبکر صدیق نے ذمہ داری دی اور شام کی طرف بھیجا، اور شام میں 4 اہم علاقے تھے، 4 بستیاں اس زمانے میں سمجھیے کہ پورے شام میں بہت ہی اہم تھے۔ ایک تھا سب سے پہلے ایک علاقے کا نام جسے فحل کہا جاتا ہے، اس کے بعد تھا دمشق، اور اس کے بعد تھا حمص، اور اس کے بعد تھا الیرموک۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان علاقوں میں ایک ذمہ داروں کو بھیجا۔ ایک جگہ ابوبکر صدیق نے بھیجا عمرو بن عاص کو، اللہ اکبر، انہیں بھیجا تھا فلسطین کے لیے، ایلیا میں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے بھیجا یزید بن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، ابو سفیان کے بڑے لڑکے، انہیں ایک طرف کی ذمہ داری دے کر بھیجی۔ ابو عبیدہ کو حمص کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد خالد بن ولید کو ایک علاقے کی ذمہ داری دی، یعنی 4 سرداروں کو ابوبکر صدیق نے شام کے کام میں لگا دیے، اور اس کے بعد دوسرے اہم لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیے، کیونکہ یہی فیصلہ کن لڑائی تھی، یہاں پر پوری طاقت لگانی۔ اب جب ذمہ داریاں ملی تو بڑی آسانی سے مسلمان علاقے فتح کرتے گئے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی ہے نا، چھوٹی چھوٹی تعداد 10,000 کی 5,000 کی لڑائیاں ہوئی، مسلمان بڑی تیزی سے 1 سال سوا سال کے اندر بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا، اور جیسے عمر بن خطاب آئے انہوں نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا 15 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، 13 شعبان 15 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، اسی سے چند دن پہلے، ہفتہ 2 ہفتہ پہلے یہ معرکت ارموک پیش آیا۔ اور معرکت ارموک میں جیسے آپ نے سنا ابو عبیدہ بن جراح کو ذمہ داری دی گئی، لیکن ابو عبیدہ بن جراح نے جب دیکھا کہ یہ جو لڑائی اب ہونے والی ہے، ارموک کی لڑائی، یہ بہت ہی فیصلہ کن لڑائی ہونے والی ہے، اس لیے ابو عبیدہ بن جراح نے کمانڈر تو اپنے ہاتھ میں رکھا، کمانڈری تو اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن میدان میں پریکٹیکل سرداری خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دی۔ اور خالد بن ولید، اللہ اکبر، خالد بن ولید کتنا بڑا نام ہے، بنو مخزوم کے وہ فرد ہے نا، جنہوں نے احد کے میدان میں مشرکین کی طرف سے لڑائی لڑی اور اہم نقطے کو پہچان لیا، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو روکا ہوا تھا کہ آپ کو جو کچھ بھی ہو جائے آپ اس جگہ سے نہیں اتریں گے۔ جب انہوں نے اور ان کے لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوگ اٹھا رہے تو وہ جگہ چھوڑ کے اتر گئے، اور خالد بن ولید جو کہ اس وقت مشرکین کے ساتھ تھے، اپنے مشرکین ساتھیوں کو لے کر وہ اسی جگہ سے حملہ آور ہوئے جہاں سے آنا مسلمانوں کے لیے خطرہ تھا۔ جب وہ گھوم کے آ گئے تو مسلمانوں کے پر اکھڑ گئے، تو احد کی جو لڑائی تھی وہ پراپر ایک رزلٹ نہیں نکال پائی، اور خالد بن ولید وہاں ہوا کرتے تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ اسلام قبول کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ اور عثمان بن طلحہ ایک دوسرے بہت بڑے آدمی، یہ قریش کے اہم لوگوں میں سے تھے، بنو مخزوم کا قبیلہ۔ عزیز ساتھیوں، قریش کے درمیان ایک تھے بنو ہاشم، ایک بنو زہرہ، اور بنو تیم اور بنو عدی، اور اس کے بعد بنو مخزوم ابو جہل، یہ جتنے بھی بڑے بڑے جو مخالفین تھے ان کا قبیلہ تھا بنو مخزوم، اور خالد بن ولید بھی بنو مخزوم سے تھے۔ اور بنو مخزوم کے عزیز ساتھیوں، جاہلیت میں ذمہ داری یہ تھی کہ اگر قریشیوں پر حملہ ہو، مکے پر حملہ ہو، تو ہتھیار اور سپہ سالار اور سپاہی بنو مخزوم سپلائی کریں گے۔ تو یہ پورا قبیلہ پہلے سے ہی جنگجو قبیلہ تھا، ان کے جو افکار اور آئیڈیاز تھے وہ پہلے سے تھے۔ اور اب یہ جو خالد بن ولید جو تھے، یہ ولید جو بہت بڑا شرک اور کفر کا سرغنہ تھا، ان کے لڑکے تھے، وہ سردار آدمی تھا ولید۔ تو اس نے خالد بن ولید کو یہ شاید پورے ٹیکٹک سکھائے ہوں، یا اللہ نے انہیں پہلے سے چیزیں دے رکھی تھی۔ تو خالد بن ولید کی اسٹریٹجی جو آج کے مورخین پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب سے آنے کے بعد کوئی فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود ایک آدمی اتنا سوچ سکتا ہے
تو یہ تو بہت ہی بڑی تعجب کی بات ہے. وہ کہتے ہیں بڑی تعجب کی بات ہے, بہت ہی ایکسیپشنل ہے. تو ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا, اللہ کی طرف سے نعمت تھی, اللہ نے ان کے ذہن کو کھولا, اور ایسی سمجھ تھی خالد بن ولید کی کہ آپ دیکھیں گے کہ لڑائی کو انہوں نے کیسے جھیلا اور کیسے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں جیت دی, اور کیسے کیسے ٹیکٹکس انہوں نے کھیلے. بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم خالد بن ولید کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو اللہ کا ایسا مجاہد ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 150 لڑائیاں لڑی. کتنے؟ 150 لڑائیاں لڑی, ایک میں بھی نہیں ہارے ہیں, کبھی ہارے نہیں ہیں. اور ان کا لقب تھا سیف اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی تلوار. اور یہ جب وفات پا رہے تھے تو اپنے کمرے میں انہوں نے وفات پائی, لڑائی کے میدان میں نہیں تھے. تو بڑا انہیں غم ہوا, کہتے ہیں کہ بھائی میں خالد بن ولید, ہم نے کیا کچھ نہیں کہا, دیکھیے میری موت بستر میں آ رہی ہے. انہیں کافی غم تھا. تو اس وقت جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے لڑائی کے میدان میں موت آتی, تم اللہ کے تلوار ہو, تمہیں کون کاٹ سکتا تھا, تمہاری تو ایسی موت آنی تھی. تو خالد بن ولید بستر مرگ میں وفات پاتے ہیں. حالانکہ 150 لڑائیوں کو انہوں نے جیتی, اور ایسی لڑائیوں کو انہوں نے جیتا. بعض لڑائیوں میں 10 تلوار ان کے ہاتھوں میں ٹوٹ جاتے تھے. 10 تلوار ان کے ہاتھوں میں کوئی آسان بات نہیں تھی ساتھیوں. تلواروں کا ہاتھ میں ٹوٹنا, کبھی جو ہے اس کا جو مشت اپنے ہاتھ میں ہوتا تلوار اڑ جاتی تھی. اور کبھی کبھار لڑائی کے بعد آتے تو خون میں ان کی ہتھیلی اتنی لکپت اور اتنا فکس جامد ہو جاتی کہ یہ اپنے انگلیوں کو کھول نہیں سکتے. لوگوں سے کہتے کہ بھائی کھولو, لوگ پانی ڈال کے ان کے ہاتھوں کو کھولتے تھے. یہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو جس لڑائی میں گئے اللہ نے جیت دی. یہاں تک کہ یہ بہت مشہور ہو گئے رومیوں کے پاس, فارسیوں کے پاس, بھائی اگر لڑائی میں خالد بن ولید ہیں, بہتر یہ ہے کہ ہم واپس لے لیں, لڑائی کو واپس لے لیں, یہ ہے تو ضرور جیتیں گے. اتنی ان کی شہرت ہو گئی تھی. اور عربوں کے درمیان مدینے میں, مکے میں جتنے بھی مسلمان تھے سب فتنے میں پڑ گئے خالد بن ولید کو لے کر. خالد بن ولید کی ایک عجیب و غریب شخصیت پیدا ہو گئی, اور لوگ ان کے آس پاس گھومنے لگے, انہیں ہیرو مانگنے لگے, اور ان کے آس پاس گھومنے لگے. یہ اگر ہیں تو جاتے ہیں, یہ نہیں ہیں تو نہیں جاتے ہیں. تو عمر بن خطاب کے معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کہا کہ نہیں یہ کچھ خراب ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. تو عمر بن خطاب نے ایک لڑائی کے بعد خط بھیجا, کہا کہ خالد بن ولید کو معزول کر دیا جائے, یعنی انہیں لڑائی کے میدان سے نکال دیا جائے. اب وہ کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے, انہیں کہیں کہ ریٹائر ہو جائیں. تو خالد بن ولید کو لوگوں کے سامنے برملا, انہیں بلا کر ان کے سر سے پگڑی نکال کر علل اعلان ڈنکے کی چوٹ میں کہا گیا کہ خالد اس کے بعد لڑائی لڑنے والے نہیں ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے لیڈر ہونے کے باوجود, اتنی بڑی ان کی شہرت ہونے کے باوجود, اتنے لوگ انہیں پہچاننے کے باوجود, جب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ سب کے سامنے انہیں لایا گیا, ان کی پگڑی اتاری گئی, ان سے کہا کہ بھائی آپ عمارت واپس کرو, اس کے بعد آپ کی کوئی قیادت نہیں ہوگی, اس کے بعد آپ کی کوئی سرداری نہیں ہوگی. جب یہ سب ان سے کہا گیا اور اس پر عمل بھی ہوا, اور عمر بن خطاب کی طرف سے سب کچھ ہوا تھا, تو خالد بن ولید نے ایک اف بھی مخالفت کی نہیں کہی. چپ چاپ سب کچھ انہوں نے دیکھا اور اپنایا, اور خاموشی سے واپس چلے گئے. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید نے کہا کہ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ غیر ضروری میری شہرت ہو گئی, لوگوں کو اللہ پر اعتماد کم اور میرے کاموں پر اعتماد زیادہ ہو گیا, تو یہی ہونا تھا. اور انہوں نے بھرپور انداز سے اس فیصلے کو مانا. یہ تھے خالد بن ولید, ایمان کا پہاڑ, اللہ اکبر. تو خالد بن ولید اس لڑائی میں موجود تھے. عزیز ساتھیوں, جیسے آپ نے سنا بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوئے معرکہ یرموک سے پہلے. ایک اہم ایونٹ ہوا جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہوا کہ اس لڑائی سے پہلے ایک لڑائی ہوئی جسے حمص کی لڑائی کہتے ہیں. حمص کی لڑائی میں ہوا ہے کہ خالد بن ولید ذمہ دار تھے, تو اس طرف ایک رومی تھا ذمہ دار جس کا نام تھا جورج. اب جب لڑائی شروع ہوئی تو وہاں سے بات چیت شروع ہوئی, اور وہاں سے جورج خود نکل کے آیا مسلمانوں کے لیڈر سے بات کرنے کے لیے کہ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ, کیا چاہیے آپ لوگ کو. تو اس بار ملاقات ہوئی خالد بن ولید سے جورج کی. یہاں پر پہلی مرتبہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید نہ کہ صرف میدان کے بہت بڑے مجاہد ہیں, نہ کہ صرف ان کا تعلق تلواروں سے ہے, بلکہ علم رکھنے والے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کا بھرپور علم رکھنے والے. یہ سب سے پہلے معلوم ہوا. انہوں نے جورج کے ساتھ جو گفتگو کی, جورج کو جس طریقے سے اسلام سمجھایا, اور جورج کی جن سوالات کے جوابات دیے, اللہ اکبر, خالد بن ولید کا علم سب سامنے آتا ہے, قرآن فہمی سامنے آتی ہے. اور تعجب کی بات دیکھیے کہ اس قاصد کو انہوں نے مسلمان بنا دیا,
وہ پیغام لے کر آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے بھائی تم جاؤ گے کب، کیا چاہیے تمہیں، پیسے چاہیے، کپڑے چاہیے، بھوکے ہو کھانا چاہیے، کیا چاہیے بتا دو، تم تو عرب ہو تمہاری کیا اہمیت ہے، یہ بولنے وہ آیا تھا۔ لیکن خالد بن ولید نے جس انداز سے اسے سمجھایا، اس سے گفتگو کی، اور اس کے بعد خالد بن ولید اسے لے کر گئے، اسے نرم بات چیت کی، گرم بات چیت نہیں کی، وہ معاملے کو سمجھتے تھے، اور اسے ساتھ لے کر گئے، اور جب مسلمان نماز پڑھا رہے تھے تو اسے کھڑا دیا ایک جگہ، کھڑ کے دیکھو ہم لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ جار جو تھا مسلمانوں کے نماز کو دیکھا، ان کے ذکر اذکار کو دیکھا، معنی پوچھے، معنی سمجھے، تو بڑا تعجب یہ ہوا کہ یہ جو قاصد جو تھا خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور خالد بن ولید نے شہادت پڑھا دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جارج مسلمان ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں واپس جانا نہیں چاہتا، میں تم لوگوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو بدنام کر دیں گے، ہے نا، قاصد کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کی، فلاں کی، ہم نے قاصد کو روک لیا، ایسی باتیں آ سکتی ہیں، اس لیے آپ بہرحال چلے جائیے، کل ہمارا آدمی آپ کے سردار سے بات کرنے آئے گا، آپ ان کے ساتھ مل کے آ جانا۔ تو ایسے ہی دوسرے دن وہ واپس مسلمانوں کے درمیان آ گئے، اور ان کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، رومیوں کی لڑائی کے طرز، رومی کیسے لڑتے ہیں، ان کی کیسی سوچ ہے، ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو جاننے کا موقع ملا، جس سے آگے چل کے بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ ایک واقعہ پیش آیا جس میں خالد بن ولید نے جارج کو مسلمان بنا لیا تھا، اور ایک اہم واقعہ یرموک سے پہلے، وہ یہ تھا کہ جب مسلمان یرموک کی تیاری کر رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا فلسطین میں عمرو بن عاص ہیں، حمص میں فلاں ہیں یزید بن ابی سفیان، اور دوسری جگہ دمشق میں فلاں صحابی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی طاقتیں بٹی ہوئی تھیں۔ یرموک کی تیاری کے لیے عمر بن خطاب نے فیصلہ سنایا کہ یہ سارے لشکروں کو آپ ایک جگہ جمع کر لیجیے۔ حالانکہ ابو عبیدہ بن جراح جو پورے شام کے امیر تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہیں تھا، وہ کہتے کہ بھائی اتنی محنت سے ہم نے بستیوں کو فتح کیا، اگر چھوڑ کر آئیں گے تو پھر دوبارہ محنت کیوں کریں گے؟ لیکن عمر بن خطاب اور خالد بن ولید کی بھی رائے تھی کہ پوری طاقت کو ایک جگہ جمع کر دیں، کیونکہ یرموک کی جو لڑائی ہے، حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن یہ جو رومی ہیں انہوں نے جو فیصلہ کن معرکہ لڑنے کا جو ارادہ کیا، ان کی جو تیاری کی خبریں پہنچ رہی ہیں، جو سارے یورپ کے اندر، پورے یہ جو انطاکیہ ہے جو ترکیہ آج کا ہے، یہاں پر جو خبریں پھیلا کے کیسے پادری اس بار اتر گئے ہیں، یہ جو کلیساؤں کے پادریاں وہ اتر گئے ہیں اور بائبل لے کے سڑکوں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ہے نا، مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، اور سارے یورپ سے، ہر علاقے سے ان کے لشکر میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ساری خبریں پہنچ رہی تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح جو تھے اور خالد بن ولید جو سردار تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ اس بار یہ لوگ فیصلہ کن حملہ کرنے والے ہیں، تو اس لیے چاہے کہ پوری طاقت ایک جگہ جمع کر دیں۔ حالانکہ امیر کی جو رائے تھی وہ مخالف تھی۔ دیکھیے ابو عبیدہ بن جراح امیر ہیں، ان کی یہ رائے ہے، لیکن اس کے خلاف جب فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے اف تک نہیں کہا، چون چارہ نہیں کیا، سیدھے سیدھے مان گئے، اور اس کے بعد اس پر عمل ہوا۔ جب پوری طاقتوں کو واپس لیا جا رہا تھا، دوسرے جو شہر تھے جہاں پر طاقتیں کم تھی واپس لے لیے گئے۔ حمص میں واپس لیا گیا طاقت، تو جب حمص مسلمان چھوڑ رہے تھے، فلسطین مسلمان چھوڑ رہے تھے، یروشلم مسلمان چھوڑ رہے تھے تاکہ جا کے یرموک کی طاقت میں جم جائیں، تو جب چھوڑ رہے تھے تو وہاں پر ایک صحابی نے یہ اشکال اٹھایا، میٹنگ میں کہا کہ ان لوگوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ان لوگوں کو ہم، غالباً وہ تھے قیس بن حبیرہ، اللہ عالم، انہوں نے یہ اشکال اٹھایا کہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ہم نے ان لوگوں سے جزیہ اس بار کا لے لیا ہے، ہم نے اس بار کا جزیہ ان سے لے لیا ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم تمہاری بستیوں کی حفاظت کریں گے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی علاقوں کا میں نے ذکر کیا جسے مسلمانوں نے فتح کیا، بڑی آسانی سے فتح ہو گئی۔ یہ آسانی سے فتح ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی پبلک رومیوں کو نہیں چاہتی تھی۔ یہ مسلمانوں نے جہاں کہیں بھی اپنی حکومت قائم کی، وہاں یہ نقطہ ہر جگہ رہا۔ آپ نے جب کسریٰ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی رہا، وہاں کی پبلک کسریٰ اور ان کے ظلموں کو نہیں برداشت کر سکتی تھی، اور رومیوں کا جو ظلم تھا اسے یہاں کے لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی دعائیں ہوتی تھی کہ مسلمان کی سلطنت یہاں ہو۔ وہ رومیوں سے بیزار تھے، رومیوں کے ظلم سے بیزار تھے،
تو جب یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ بھائی ہم نے ان سے جزیہ لیا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے، تو پھر کیسے واپس کر سکتے ہیں، کیسے واپس چھوڑ سکتے ہیں انہیں؟ تو ابو عبیدہ بن جراح نے تاریخی فیصلہ سنایا. یعنی ایسا مثال آپ کو پوری تاریخ میں تقریباً نہیں ملے گی. تاریخ اسلامی میں مل جائے لیکن اس سے پہلے کبھی ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. کیا ہے کہ حکم دیا گیا کہ بھئی جن لوگوں سے جو جزیہ لیا گیا ان کے ہاتھ میں جزیہ واپس کیا جائے. آج بھی اصول یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے کھاتے میں کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے تو واپس لیتے لیتے آدمی جنازہ تیار ہو جائے گا. چپل ہے جو پورے گھس کے آدمی ہے نا موت کے منہ میں چلا جائے گا. گورنمنٹ کے پاس پیسے چلے جائے تو واپس آتے نہیں ہیں. یہ آج یہ دنیا میں. اب اس زمانے میں دیکھیے جہاں پر ظلم ہر طرف تھا تو پیسے اگر آدمی دے دے تو واپس گورنمنٹ کب کرے گی؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس سب کا ریکارڈ ہے، جن جن لوگوں کے پاس سے ہم نے پیسے لیے سب کے پیسے واپس کیے جائیں گے. اور سب کو نام سے بلا بلا کر سب کے پیسے واپس کیے گئے. ان لوگ تو وہ تو سر پکڑ کے بڑے کہے کہ بھائی تم لوگ پیسے کیوں واپس کر رہے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری حکومت ادھر ہو، ہم رومیوں کو نہیں چاہتے. حالانکہ وہ بھی عیسائی ہیں، رومی بھی عیسائی ہیں. کہتے ہیں کہ رومیوں کے ظلم سے ہم کو بچا لو، ہم تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تمہاری سلطنت ہمارے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے. اور ابو عبیدہ بن جراح چند مہینے جس انداز سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹ کیا، جس عمدہ اخلاق سے انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا، کئی لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے اور اکثر بیشتر عیسائی تھے، وہ لوگ اتنے متاثر تھے کہ ابو عبیدہ کو دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ان کے. اب اندازہ کریں گے ان کا اخلاق کا لیول کیا رہا ہوگا. اللہ اکبر. تو جب انہوں پیسے واپس کیے تو یہ لوگ رو دیے. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی پیسے کیوں واپس کر رہے ہو؟ نہیں ہم چاہیے، تم کو چاہیے ہمیں. لیکن ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں، اب ہم ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ پیسے واپس لے لو. انشاءاللہ اگر ہم اس مسئلے سے باہر آ جائیں تو دوبارہ ہماری سلطنت یہاں پر قائم ہو جائے گی. تو وہاں پر پادری اور عیسائی کے جو بھی بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ، ہمیں مسلمانوں کی سلطنت پسند ہے بنسبت رومیوں کی سلطنت کے. یہ ماحول ہوا کرتا تھا عزیز ساتھیوں. یہ جو دوش دیا جاتا ہے نا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی گئے تلواروں کے بل پر خون خرابہ کر کے حکومتیں کی، ایک بھی سال اس مثال نہیں ملتی ایسی. ہندوستان میں آئے، شمال میں آئے، محمد بن قاسم الثقفی، ان کے جو اخلاق تھے، کیسے لوگ اسلام قبول کی. ایک دن میں 50,000 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. تو یہ تاریخ کا ایک حقیقی باب ہے. یہ جو بتایا جاتا ہے یہ غلط پروپیگنڈا ہے. غنڈہ گردی تو یہ کرتے ہیں، ہے نا. ابھی حال میں آپ نے نیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ایک کو مارنے کے لیے 150 لوگ آ گئے. کیسے نکمے لوگ ہیں. یہ غنڈہ گردی یہ کرتے ہیں تو مسلمان تو کبھی نہیں کیے. بہرحال ایک اہم واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پوری طاقت جمع کر دی گئی، ایرموک کے میدان میں جمع ہو گئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ابو عبیدہ بن جراح یہی کمانڈر ان چیف تھے، لیکن پریکٹیکلی فیلڈ میں ابو عبیدہ نے بلا کے خالد بن ولید کو ذمہ داری دے کہ بھائی آپ ہی سنبھال سکتے ہیں. یہی عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی، مخلص آدمی کا اقدام ہوتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہتر ایک آدمی ہے جو مجھ سے بہتر کر سکتا ہے، اسے دے دے ذمہ داری. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر ذمہ داری مل گئے تو بس پوری اجارہ داری ہو جاتی ہے نا، میں اور میرے بچے، بس کوئی اور نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی مجھ سے بہتر یہ آدمی ہے، یعنی ادارے میں، لڑائی کے میدان میں، جنگجو اسٹریٹجیز میں، تو ابو عبیدہ نے بلا کے خالد بن ولید سے کہا کہ بھائی آپ سنبھالیے. اور خالد بن ولید جیسے ہی اپنے ہاتھ میں کمانڈ لیا، انہوں نے بہترین انتظام کیا. پہلے جو تعداد تھی وہ تھی 36,000 کی، 36,000 کی تعداد کی، 38,000 سپاہی تھے مسلمانوں کے، مجاہدین کی تعداد تھی. اب خالد بن ولید نے کیا کیا؟ ہزار کی شکل میں 1,000 سپاہی کے ایک گروپ کو قردوس کہا جاتا ہے. اسی لیے اس لڑائی کو بھی معرکۃ القرادیس بھی کہتے ہیں، قردوس ٹائپ کی لڑائی، یعنی نیو اسٹریٹجی. دیکھیے بڑا تعجب ہوتا ہے، خالد بن ولید پتہ نہیں کیسے سوچتے تھے ہوں گے اتنی بڑی لڑائی لڑی جانے والی ہے. اچھا، یہ جو رومی تھے ان کی تعداد کے بارے میں مورخین کے درمیان مختلف رائے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ 3 لاکھ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 4 لاکھ، بعض لوگ 5 لاکھ، 6 لاکھ تک کا قول ہے. بعض مورخین نے کہا کہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ کے درمیان ان کی تعداد تھی. یہ ان کی اتنی بڑی تعداد. اب وہ تو پورے اسلحہ میں لیس، عمدہ گھوڑے، عمدہ ہتھیار، عمدہ ان کے جنرلز، سب کچھ فرسٹ کوالٹی کے ان کے پاس ہے. اب مسلمانوں کے پاس 38,000 کی نفری ہے. اب خالد بن ولید کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے. اب وہ میدان رزمگاہ سجانے والے ہیں. دیکھیے کیسے سوچ رہے ہیں، سبحان اللہ.
انہوں نے کہا کہ بھائی اس بار لڑائی کا جو فارمیٹ ہوگا وہ کردوز ٹائپ کا ہوگا، یعنی اب ہم ہزار ٹولی میں بڑھ جائیں گے، اور انہوں نے 38,000 کردوز بنا دیے، یعنی 38,000 کی ٹولی۔ اب اسے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمہ، مؤخرہ، یعنی لشکر کو 5 حصوں میں بانٹا، اور ان کی صف بندی ایسے کی کہ یہ 1000 لوگ بھی ایک کے پیچھے ایک نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ ایک کے پیچھے ایک، دوسرے کے پیچھے 3، بس 3 لیئر۔ 1000 لوگ 3 لیئر میں کھڑے ہوں تو کتنا لمبا دکھے گا؟ اس طریقے سے انہوں نے 3 لیئر میں لوگوں کو بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد جو اہم کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ 1000 اپنے لیے، 1000 قیس بن حبیرہ کے لیے، اور یہ جو 1000 کی جو نفری کا انتخاب ہوا، اس میں وہ لوگ تھے جو ہائی کوالٹی کے فائٹرز تھے، کافی تجربے کار تھے، ہر قسم کا ہتھیار چلانے جاننے والے۔ انہیں خالد بن ولید نے انتخاب کیا اور قیس بن حبیرہ سے کہا کہ بھائی یہ 1000 لو، تم لشکر کے پیچھے چھپ کر رہنا، میں بھی میرے 1000 لوگوں کو لے کے لشکر کے پیچھے چھپ کر رہوں گا، ابھی آپ دیکھیں گے کہ کب ان کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ، وہی بول رہا ہوں کہ خالد بن ولید کی جو ذہن تھا، لوگ آج بھی بڑا تعجب کرتے ہیں کہ بھائی یہ بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں کتاب وغیرہ لکھنے کا اندازہ ہوتا تو ان کے ذہن کو لوگوں ہے نا نچھڑ کے پوری چیز نکالنا تھا، کیسے سوچتے تھے رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے 1000 کی ٹولیوں کہا کہ بھائی ہم اپنے الگ رہیں گے، اور اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو بلا کے شیخ صاحب، حضرت جی آپ آئیے، آپ پیچھے رہیے، اور انہیں ایسی جگہ کھڑا دیا کہ اگر کسی سپاہی کو پلٹ کے بھاگنا ہو تو اسے ان کے سامنے سے گزرنا ہے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کھڑے رہیے، آپ کے ساتھ چھوٹا سا دستہ ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کھڑے رہیے، ہٹنا نہیں آپ کو۔ وہ اس لیے کہ ابو عبیدہ بن جراح سب سے سینئر ہیں، شیخ ہیں، ان تمام کے بہت ہی بزرگ آدمی ہیں، سب سے سینئر شیخ ہے، ان سے سب انسپائر ہوتے ہیں، ان کی ہر حرکت کو فالو کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں، یہ جو کہہ دے وہ فیصلے اخیر ہوتا ہے، تو ان کا وہ مقام تھا۔ تو خالد بن ولید نے پیچھے ٹھکایا، اس مقصد ہے کہ بھائی اگر کوئی بھاگے تو ان کے سامنے سے بھاگے، انہیں دیکھ کر کون بھاگتا دیکھتے ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد کون بھاگے گا؟ کوئی بھاگے گا نہیں۔ تو ابو عبیدہ کہا کہ آپ نہیں آئیں گے میدان تو ہم دیکھیں گے، آپ اسی جگہ ڈٹے رہیے، وہاں سے جو بھی کہنا ہے آپ بات پہنچائیے۔ اب خالد بن ولید میدان میں نہیں ہیں، چھپ گئے ہیں۔ اب اس کے بعد خالد بن ولید نے کیا کیا، لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے جو انفرادی لڑائی ہوتی ہے اس میں رومی آئے، مسلمانوں کی طرف سے باز گئے، دونوں کا پلڑا تقریباً سیم تھا، بعض مسلمان مار کے گرا دیے گئے اور بعض عیسائی مار کے گرا دیے گئے۔ اس میں معاذ بن جبل کے بہت ہی اہم لڑکے جن کا نام عبد الرحمن بن معاذ بن جبل تھا، وہ شہید کر دیے گئے۔ اور یہ جو جیسے میں آپ کو بتایا کہ جو میدان میں جو لشکر کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ 5 حصوں میں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مقدمہ، مؤخرہ، میمنہ، میسرہ۔ میسرہ کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ کو، میمنہ کہتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ کو۔ تو میسرہ کی ذمہ داری معاذ بن جبل کے ہاتھ میں تھی، اور میمنہ کی ذمہ داری غالباً زبیر بن عوام کے پاس تھی، اور مؤخرہ کی ذمہ داری تو ابو عبیدہ تھے، آگے سے یہ تھے یزید بن ابی سفیان، اور اس کے بیچ میں عمر بن عاص کو بیچ میں کھڑا دیا گیا تھا۔ تو پورے جتنے بھی اہم افراد تھے سب میدان میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی، اب رومی ان کے جو صفوف تھے، جب لڑائی شروع ہوئی تو خالد بن ولید جب اصل میں اوپر ٹھہر کے دیکھ رہے تھے، چونٹیوں کی طرح رومی آئے ہوئے تھے۔ تو بغل میں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد زندگی میں نے نہیں دیکھی۔ وہ تعجب کرنے لگے اور ایسی باتیں انہوں نے کہی جسے ڈر دکھتا ہو۔ خالد بن ولید نے پلٹ کے کہا چپ رہو، اگر ہمارے گھوڑوں کے ٹاپوں میں اور طاقت ہوتی تو اس کے دگنے تعداد سے لڑنے کے لیے میں تیار ہو جاتا۔ میرے گھوڑے کے ٹاپوں میں وہ طاقت ہوتی، یعنی مطلب کہ میں تیار ہوں، میرے گھوڑے تیار نہیں ہیں۔ بتانا چاہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں لیکن گھوڑے برداشت نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑوں کے ٹاپوں میں طاقت ہوتی تو اس کی دگنی تعداد سے لڑنے کے لیے میں تیار ہو جاتا، خاموش رہو۔ یعنی یہ بہت اہم اسٹریٹجی ہے، جب آپ دشمن سے مقابلہ کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ڈرپوک ہوگا اندر سے، ہے نا، کوئی نہ کوئی ہوگا آپ کی ٹانگ کھینچے گا، کوئی نہ کوئی ہوگا آپ کی ہمت کو پست کرے گا۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے خاموش کرنا ہے،
ان لوگوں کو سب سے، کیونکہ انہی کی وجہ سے پورا معاملہ جو ہے اوندہ ہو جائے گا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ مسجد بننا چاہ رہے تھے، پہلے تو وہاں تھے، آپ جانتے ہیں، تو ہم نے جب یہ بڑے پروجیکٹ کی بات کی، کہا کہ بھئی کروڑوں کا خرچ ہونے والا ہے، تو بعض لوگ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا بھائی، بیکار تکلیف کہیں کو پھنس جائیں گے، نکو چھوڑو جی. آج مجھے بات یاد آ رہی ہے یہ بات سننے کے بعد. تو جو پست کریں گے نا، ان کے ساتھ رہیں گے تو کام نہیں ہوگا. وہ تو پستی میں جاتے رہیں گے، آپ کی ہر حرکت کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو خالد بن ولید نے فوراً کہا بھی خاموش رہو، کہا کہ کوئی کچھ نہیں بولے گا، اللہ ہمیں جیت دے گا، اور پورے بھروسے سے تھے. اور اس کے بعد جیسی لڑائی شروع ہوئی تو رومیوں نے ایک نئی چال چلی، وہ سیدھے آئے، یہ جو میسرہ ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ، وہاں جہاں معاذ بن جبل کی سرداری میں لوگ تھے، سیدھے ان پر حملہ کیا. انہوں نے پوری طاقت وہاں لگا دی. اس طرف لڑائی نہیں ہو رہی ہے، پوری لڑائی اس ایک ہی جگہ ہو رہی ہے. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو مار کے پیچھے سے مسلمانوں کو کور کر دیں گے. تو پوری طاقت وہ لوگ وہاں ڈال رہے ہیں. اب وہاں پر معاذ بن جبل اور اس وقت جو بڑے بڑے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، انہوں نے جو صبر کیا، یاد رکھ لیجئے، قادسیہ کی لڑائی میں نے آپ کو بتایا 4 دن اور 3 راتیں، یرموک کی لڑائی 1 دن 1 رات بس، کیونکہ یہاں خالد بن ولید ہیں. یہاں کی لڑائی جو ہے 1 دن 1 رات بس، فیصلہ ہو گیا. وہاں لڑے، ریسٹ لیا، پھر لڑے، پھر ریسٹ لیا، وہ معاملہ وہاں چل رہا تھا. لیکن یہاں خالد بن ولید کا ادارہ چل رہا تھا، تو یہاں پر کوئی ریسٹ نہیں، ایک ہی حملہ، فیصلہ کن حملہ. تو یہاں پر ایک ہی دن کی لڑائی تھی. تو معاذ بن جبل اور ان کے ساتھیوں پر جو حملہ ہوا، یہ لوگ مار رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوگ ختم، وہ چونٹیوں کی طرح آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. 3 لاکھ سے زیادہ نفری، یعنی مسلمانوں کا 10 گنا زیادہ. ایک مسلمان 10 آدمی کو کم از کم مارنا چاہیے. اب اس بار جو رومی آئے تھے، وہ لوگ، ان کا تو اسٹریٹجی تھا کہ میدان سے کوئی بھاگے نہ، اس لیے 10 آپس میں سنکلیوں میں باندھ لیتے ہیں. ان کا جو سردار ہوتا ہے باندھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ واپس بھاگ نہیں سکتے. اور خالد بن ولید نے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگوں جو واپس بھاگ، اس سے پہلے ہوا حنین کی لڑائی میں ایک مرتبہ ہوا، اور اس کے بعد وہاں عراق میں ایک لڑائی ہو جس کا نام جسر تھا، معرکہ جسر، وہاں پر بھی بعض مسلمان بھاگنا شروع کر چکے تھے. تو اس لیے اسے روکنے کے لیے پھر پیچھے ابو عبیدہ کو کھڑایا، اور اس کے بعد پیچھے پڑاؤ میں عورتوں سے کہہ دیا کہ تمہارے خیمے ادھر ہوں گے، جو بھی واپس آئے گا اسے مارو گے، سیدھے سیدھے مار کے بھگاؤ گے، کسی کو واپس جانے نہیں چھوڑو گے. اور اس بار باقاعدہ عورتوں کی بڑی تعداد، بچوں کی بڑی تعداد لڑائی میں لائی گئی، اس مقصد سے کہ انہیں دیکھ کر کم از کم آدمی میدان سے نہ بھاگے. لڑائی کے میدان میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی ڈٹا رہے، پلٹ کے بھاگے نہ، جھیلتا رہے، ہاتھ گر گیا، پیر گر گیا، لیکن ڈٹا ہے آدمی. جب تک ڈٹا ہے، جب تک دشمن کے پیر ہلتے رہیں گے. جب آدمی بھاگنا شروع کرے گا، معاملہ ختم، اس کے بعد تو چوہوں کی طرح مار دیں گے. تو ڈٹے رہنا بہت ضروری ہے، قدم ان کے جمے رہنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ یثبت اقدامکم، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری پیروں کو زمین میں دھسا دے گا، ثابت کر دے گا، پیر نہیں اکھڑیں گے. تو ہوا یہ کہ اس طرف جو حملہ ہوا، جہاں پر بہت ہی بھیانک حملہ ہوا، ایسا حملہ ہوا کہ ایک بہت ہی اہم تابعی جن کا نام ہے سراقہ الازدی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دن تھا یرموک کا، یوم من ایام اللہ، ایام اللہ کے دنوں میں سے ایک دن. اللہ کے دنوں میں سے کیا مانا؟ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل سے کہا فذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ انہیں اللہ کے دنوں کو یاد دلائیے. تو اہل علم نے کہا اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن جب سمندر پھڑ گیا تھا، وہ دن جب پورے بنی اسرائیل پار کر کے اس طرف پہنچے، وہ دن جب روشن نشانیاں لوگوں نے دیکھی، اسے کہتے ہیں یوم اللہ، اللہ کا دن. اور موسیٰ سے حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو تم اللہ کے دن یاد دلاؤ، بار بار یاد دلاؤ، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، نکمے لوگ ہیں. تو سراقہ الازدی کہتے ہیں کہ یہ جو یرموک کا دن تھا، یہ یوم من ایام اللہ، اللہ کے دنوں میں ایک دن تھا جہاں ہم نے روشن اللہ کی مدد دیکھی. کہتے ہیں کہ میں نے لٹرلی جب میں میدان میں لڑ رہا تھا، میں نے سروں کو گیندوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا، کھوپڑیوں کو ٹٹوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا، اور جہاں پلٹے لوگوں کی انگلیاں گری ہوئی ہیں، کسی کی ہتھیلی گری ہوئی ہے، کسی کا پیر گرا ہوا ہے، کسی کا جو ہے ایک طرف کا پورا حصہ گرا ہوا ہے، ایک آدمی لڑ رہا ہے اس کے پیچھے کا حصہ کٹا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی خطرناک دن دیکھا، یہ ایسا دن شاید ہی انسان نے کبھی دیکھا ہوگا. بہت ہی بھیانک لڑائی ہوئی، بہت ہی بھیانک لڑائی، اور لوگ گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے، اور رومی بے تحاشا کاٹے گئے. اور رومی اس لیے پھنس گئے
کہ وہ تو پورا وزندار تھے، پھرتی سے چل نہیں پا رہے تھے، اور اس کے بعد 10 بنے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کو گھما گھما کے مارنے میں انہیں بہت موقع مل گیا۔ اب جب یہ لڑائی بھیانک کی چل رہی تھی تو کھڑے ہوئے تھے، پورا صبر، پیروں کو پہاڑوں کی طرح بنا کے کھڑے ہوئے تھے، مار کو جھیل رہے تھے، مر رہا ہے آدمی لیکن کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے معاذ بن جبل کا لختے جگر ان کے سامنے کاٹ کے ڈال دیا گیا، لیکن باپ کی حیثیت سے ایک آدمی تو دل پانی پانی ہو جائے گا نا، اس کے پیر تو اکھڑ جائیں گے، وہ تو بے ہوش ہو جائے گا، لیکن یہ تھے معاذ بن جبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عادت تھی انہیں، قربانیوں کی عادت تھی، مرتا ہے بچہ، باپ مرتا ہے، وہ تو ہوتے ہی رہتا ہے۔ تو معاذ بن جبل کھڑے رہے اور بڑے اونچے آواز سے قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم جنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں کو لے لیا جنت کے بدلے۔ چلو کون ہے جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو حوروں سے ملنا چاہتا ہے؟ معاذ بن جبل یہ کہتے رہے، اور مومنین گھمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے، گھمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ اور اس لڑائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ تو ہم حدیث کے راوی ہیں، 5000 سے زیادہ ان کی روایتیں ہیں، انہیں تو ہمیں ہمیشہ علمی حلقہ میں دیکھا۔ یہاں دیکھیے میدان میں ہیں، یرموک کے میدان میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے کہا گیا کہ تقریر کرو، تو میں نے کھڑے ہو کے لڑائی کے دوران میں نے تقریر کی، کہا کہ لوگو تمہارے لیے تمہاری بیویاں جنت میں انتظار کر رہی ہیں، تمہارے لیے وہ سج دھم کے تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم لوگ کیا دنیا کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ کیا تم دنیا کی خواہشات کے لیے رہو گے؟ اللہ کا نام لے کے لڑو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ تقریر کی، میں نے سنایا تو لوگ گھمسان کی لڑائی لڑے، ایسی لڑائی ہوئی کہ بھیانک لڑائی ہوئی۔ اور جب لڑائی ایسی ہو رہی تھی تو وہاں نکل آئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو سفیان کون ہے۔ اس لڑائی میں ان کی ایک آنکھ اڑ گئی تھی، اس سے پہلے طائف کی لڑائی میں دوسری آنکھ اڑ گئی تھی ان کی۔ طائف کی لڑائی جب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ایک آنکھ ان کی اڑ گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ لے کر آئے، کہا اللہ کے رسول دیکھیے آنکھ نکل گیا میرا، آپ دعا کریے کہ ری فکس ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، ورنہ ری فکس تو ہو جائے گا، تم صبر کرو گے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یعنی تم سے جو غلطیاں ہوئی صبر کرنے کا موقع ہے، ری پے کرنے کا موقع ہے، صبر کرو گے تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ورنہ یہ تو لگ ہی جائے گا۔ تو ابو سفیان نے آنکھ پھینک دیا، کہا کہ صبر کرتا ہوں، پھینک دیا، کہا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان یرموک میں آئے، ایک آنکھ ان کی نہیں تھی، اور جب لڑائی گھمسان کی شروع ہوئی ان کی ایک آنکھ بھی چلی گئی، اندھے ہو گئے، لیکن میدان میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، کہہ رہے ہیں یا نصر اللہ اقترب، اللہ تیری مدد کہاں ہے اے رب العالمین، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر۔ یہ چیخ رہے تھے ابو سفیان، صفوں میں جاتے یہ آواز سے چیختے۔ اور اہل علم نے یرموک کی لڑائی میں ایک لمبی فہرست نکالی ہے، وقت نہیں ہے بتانے کا، لمبی فہرست نکالی ہے جن کے آنکھیں اڑ گئیں اس لڑائی میں، چونکہ یہ جو رومی تھے آنکھوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا، جن کے آنکھیں اڑ گئی ان کی لمبی فہرست ہے، ان میں حارث بن ہشام ہے۔ یہ حارث بن ہشام کون ہے؟ یہ حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی ہیں، وہ بھی بعد میں اسلام قبول کیے۔ انہوں نے اس میدان میں داد شجاعت دی، ایک آنکھ کو انہوں نے قربان کر دیا، اور اس لڑائی میں عکرمہ بھی ابی جہل شہید کر دیے گئے، ابو جہل کے لڑکے، وہ اسلام قبول کر کے اس میدان میں آئے تھے، اللہ نے انہیں شہادت دے دی۔ تو معاذ بن جبل کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی بہت سارے لوگوں کی شہادت ہو گئی، اور جب رومیوں نے پورا زور لگایا لیکن انہوں نے میسرہ کو توڑ نہیں پائے، یعنی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ تھا اسے وہ لوگ توڑ نہیں پائے۔ دیکھیے سبحان اللہ، ان کی تعداد کتنی کم ہے، وہ کتنی بڑی تعداد میں آئے لیکن توڑ نہیں پائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صفوں کو توڑنے، ہوتا یہ تھا کہ جب آدمی مرتا دوسرا آدمی اس کی جگہ آ جاتا، بیک اپ ریڈی ہوتا، تو صفیں کیا ہوتی تھی؟ ٹوٹی نہیں تھی۔ جب صفیں ٹوٹ جائیں گی تو آدمی اندر داخل ہو جائے گا، اندر داخل ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا، صفوں کو توڑنا نہیں ہے۔ اسی اللہ نے کہا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو میدان میں ایسے صفوں کی طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پگھلا کے ڈالے ہوئے دیوار ہے، اس انداز سے صفوں کو توڑتے نہیں تھے۔ تو اس انداز سے رومی جو ہے پہلے جھڑپ میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ بھائی کچھ اور لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اس بار رومیوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا بہامان، یہ ان کا سردار تھا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ بھائی اب سب پر حملہ ہوگا، تو اب چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب مسلمان آگے بڑھ کے انہیں روک رہے ہیں، اور ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی، کسی کو فرصت نہیں۔ ظہر کا وقت آ گیا تو یہ اعلان ہوا کہ لوگوں اشاروں سے نماز پڑھو۔ لڑائی کے میدان میں صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے نا، اب یہ لڑائی اتنی گھمسان کہ آدمی کے لیے سانس لینے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ اشاروں سے نماز پڑھو، ظہر اور عصر کو جمع کرو،
اشاروں سے نماز پڑھو. چلتے ہوئے مجاہدین نماز پڑھا, گھوڑے میں جو بیٹھے تھے انہوں نے نماز پڑھا, جو بھی جس حالت میں آدمی تھا اس حالت میں اس میں نماز پڑھی. لڑائی چل رہی ہے. ان ظالموں کا کیا جو آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے, آفس میں بیٹھے بیٹھے, کھاتے پیتے جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی تو قیامت کے دن آئیں گے, یہ بھی آئیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے. اندازہ لگائیے, یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اب وہ جو مسلمان جو گھروں میں بیٹھ کے جو نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن آئیں گے, تو انصاف کیا ہے جی ساتھیوں. تعجب دیکھیے, اللہ اکبر. ایسی گھمسان کی لڑائی, آدمی پلٹے آنکھ پھوٹی جا رہی ہے, پلٹے ہاتھ کاٹی. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حباش, وہ لڑائی کے میدان میں ایسا مگن ہو کے لڑ رہے تھے کہ کسی ظالم نے تلوار مارا تو ان کا ایک گھٹنا اڑ گیا, انہیں پتا بھی نہیں. لڑ رہے, جب لڑائی ختم ہوئی تو گھٹنا ڈھونڈے پھر رہے, بھائی میرا گھٹنا کہاں گیا. کوئی نے اٹھا کے دیا کہ بھائی آپ کا گھٹنا لیجیے, فکس کر لیجیے. تو یہ لڑائی کے میدان میں ایسے مگن ہو کے لڑ رہے ہیں. تو ایسے موقع میں خالد بن ولید کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی نماز کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے, جو آدمی جس حالت میں نماز پڑھے گا. دیکھیے صلاۃ الخوف کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. 1 رکعت بھی ہے, اس میں 2 رکعت بھی ہے, جماعت سے بھی ہے, سنگل بھی ہے, 6-7 اس کی صورتیں ہیں. تو اس لڑائی میں چلتے سفار ہوتے, چلتے پھرتے اشاروں سے نمازیں ادا ہوئی اور لڑائی جاری ہے. اللہ اکبر. تو بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی ساتھیوں. ایسی لڑائی تاریخ میں بہت ہی کم دیکھی گئی, اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے پورا سب کچھ سے لگا دیا. شام ہوتے ہوتے رومیوں نے پورا طاقت لگا دیا, مسلمانوں نے پورا طاقت لگا دیا. رومی تقریباً مسلمانوں کو گھیر چکے تھے, مسلمان نرغے میں پھنس گئے تھے. اب یہ چاروں طرف سے مار رہے ہیں مسلمانوں کو. اب مسلمان دبے ہوئے ہیں, پھر بھی لڑائی جاری ہے. عین اس موقع پر خالد بن ولید جو چھپے ہوئے تھے, قیس بن حبیرہ جو چھپے ہوئے تھے, دونوں کے پاس ہزار کی نفری, اچانک وہ لوگ کود پڑے. یہ لوگ سارا دن دیکھ رہے تھے, لڑائی بھی نہیں آئے. خالد بن ولید نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو تم لوگ میدان میں نہیں آؤ گے, تمہیں پورا بھرپور ریسٹ لینا ہے. جب اترو گے تو پورے فریشنس کے ساتھ اترنا ہے. تو قیس بن حبیرہ اور خالد بن ولید جن کے پاس ہزار کی جو نفری تھی, جو چھپا کر رکھے ہوئے تھے, وہ جب دونوں تھک گئے, رومی بھی تھک گئے, مسلمان بھی تھک گئے, تو جب عین موقع پر یہ عالم تھا تو اچانک سے یہ 2000 کی تعداد اتری تو رومیوں کے حالات خراب ہو گئے. ایک ہی جھڑپ میں 6000 رومی مر گئے. یہ لوگ جیسے میدان میں اترے تو فرش تھے اور دور سے دیکھ رہے تو غصے میں تھے, اور جیسے میدان میں اترے ایک ہی جھڑپ میں 6000 رومی ختم. اور جیسے 6000 رومی گرے ان کے پیر اکھڑنا شروع ہو گئے, ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے. کتنی تعداد ان کی؟ 3 لاکھ سے زیادہ تعداد ساتھیوں. اب اتفاقاً سے ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے لیے موت کا سودا کیا تھا. وہ یہ کہ ان لوگوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا, رومیوں نے, اور ان کے جو بڑے ہیں جو باہمان صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایک ایسی جگہ مسلمانوں کو پھنساؤ جہاں سے بچنے کے لیے جگہ نہ ہو. تو انہوں نے لا کے مسلمانوں کو ادھر پھنسانا چاہا. بچنے کے لیے صرف ایک برج تھا جس میں سے 3-4 گھوڑے ایک وقت جا سکتے ہیں. صرف وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی بچنے کے لیے, ورنہ کہیں پر بھی بھاگنے کی جگہ نہیں تھی. اور جب مسلمانوں نے ایک جھڑپ میں 6000 لوگوں کو مار دیا تو رومیوں کے پیر اکھڑ گئے. اب وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں. اب جب بھاگیں تو ہوگا کیا؟ ہر آدمی تو 10 آدمی سے بندھا ہوا ہے. ایک بھاگنا چاہ رہا ہے, ایک بھاگنا نہیں چاہ رہا, پھنس گئے اور مار گری. اور اس کے بعد بعض مسلمان دوڑ کے اس راستے کو بند کر دیے جہاں سے انہیں بچنا ہے, رومی بچنا, اس راستے کو بند کر دیے. خالد بن ولید نے چیخ کر کہا کہ نہیں, دروازہ کھولو, جگہ کھولو, انہیں بھاگنے دو. لوگوں نے کہا کہ بھائی بھاگنے دو, اب تو مارنے کا موقع ہے. خالد بن ولید نے کہا نہیں, بھاگنے دو انہیں. تو دروازہ کھول دیا کہ وہاں سے 20-30 ہزار بھاگ گئے. وہ اس لیے کہ بھائی صاحب ابھی 6000 مارے ہیں, پتہ نہیں کتنے مرے ہیں, 3 لاکھ سے زیادہ ہیں. آدمی ریسٹ لے کے مارے تو بھی کتنا کو مارے گا بھائی صاحب. اب انہیں کچھ نہ کچھ تو بھاگنا ہی ہے کتنا کر. تو اس لیے کہا کہ بھاگو, نفری کم کرو. اب اس کے بعد ایک راستہ جہاں بھاگنے کا تھا, اور اس کے بعد پیچھے جو راستہ ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ کے چوٹی میں لڑائی ہوئی. پیچھے بہت بڑی وادی ہے, نیچے کو بہت بڑا گڈھا ہے, آدمی گرے گا تو بچے گا نہیں. اسے جو ہے وقوسہ کہتے ہیں. پیچھے سے بڑا وقوسہ تھا اور سامنے لڑائی چل رہی ہے. اب یہاں سے بھاگ رہے ہیں, اور اس کے بعد مسلمانوں کو جب یہ بھاگے تو اس کے بعد تو موقع مل گیا. کہا جاتا ہے کہ لڑائی میں جب وہ خطرناک حملہ کر رہے تھے تو بعض مسلمان پیچھے سے بھاگنا چاہے تو پیچھے سے عورتوں نے باقاعدہ بھانسوں سے مارا. کہا کہ نہیں واپس آؤ گے تم لوگ,
मरोगे वापस नहीं आओगे। तो बाकायदा औरतों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और बाज़ औरतें बाकायदा बाज़ ईसाइयों को भी कत्ल कर चुकी हैं इस लड़ाई में। तो इस एतबार से बहुत ही अजीब व गरीब लड़ाई थी। तो जैसे ही रूमी भागना शुरू हुए, रास्ता खुल गया, इधर से कोई भागे और मुसलमान टूट पड़े। अब ये जो थके हुए थे उन्हें मौका मिल गया, उन्होंने भी मिलकर हमला किया। तो 1,20,000 उस खाई में गिर गए। ईसाई 1,20,000 से ज्यादा पीछे हिटे और पीछे से खाई में गिर गए, बड़ी तादाद गिर गई। और उसके बाद इनके लश्कर तितर बितर हो गई और ये लड़ाई रात में भी जारी थी। और रात में फिर ऐलान हुआ कि मगरिब और इशा इशारों से पढ़ लो, ताखीर जमा करो, मगरिब और इशा इशारों से पढ़ लो। इस एतबार से अजीज साथियों, जब रात हुई तो लड़ाई हुई और खाई के पीछे गिर गए। और एक मुसलमान साहब, उन्हें ये जो सरदार है बामान, उसकी तलाश थी। तो बामान उन्हें मिल गया और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। जैसे बामान को कत्ल किया गया, रूमी पूरे तितर बितर हो गए और ऐसा दौड़े कि कई लोग गए वापस अपने इलाके में और अपने घरों में मर गए। बहुत ही भयानक दिन था। एक दिन और एक रात की लड़ाई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को भयानक जीत दी। इस लड़ाई में बड़े बड़े सरगने मुसलमानों के भी शहीद हो गए। मुसलमानों की तरफ से लगभग 3,000 की शहादत हो गई। मुसलमानों की तरफ से 3,000 लोगों की शहादत हो गई। और उनकी तरफ से देखिए, एक ही झड़प में तो 6,000 चले गए। और उसके बाद खाई के पास 1,00,000 से ज़्यादा गिर गए। और उसके अलावा आम लड़ाई में लगभग 20-30,000 मर गए। तो उनकी आधी नफरी खत्म, आधी नफरी लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग खत्म हो गए थे। आपने कल की लड़ाई में देखा कि मुसलमान 8,500 और वो जो फारसी थे 32,000। अब यहां देखिए, यही खालिद बिन वलीद, उनका एडमिनिस्ट्रेशन है कि मुसलमानों की वफातें, शहादतें सिर्फ 3,000 हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत ही कम है। और जिस स्ट्रैटेजी से खालिद बिन वलीद ने इन्हें घुमा के मारा, उसके बाद रोमियों की ताकत टूट ही गई। उसके बाद वो कभी खड़े नहीं हुए। उसके बाद जो अहम इलाका था वो था फ़लस्तीन, जिसे मुसलमानों ने बड़ी आसानी से फतह कर लिया। उसके बाद कहा जाता है कि जब ये खबर, हामान की वफ़ात की खबर, यरमुक के मैदान में रोमियों की हजीमत की खबर, जब उस वक्त जो कैसर था हिरकल, उसके पास जब खबर पहुंची तो वो बड़ी तेज़ी से यरूशलेम से निकला और भाग रहा था अंटाकिया की तरफ। जब वो भाग रहा था तो पलट के उसने शाम से कहा अलविदा या शाम। उसने पलट के शाम से कहा अलविदा या शाम। तो उसके बाद से जो शाम आप देख रहे हैं ये मुसलमानों का हिस्सा है। उसके बाद कभी रूमी नहीं आए। उसके बाद रूमी आए थे लगभग 550 साल के बाद। उन्हें ये वाक़यात याद हैं, ये लड़ाई आज भी याद है, याद रख लीजिए। ये नहीं क्या हमको याद नहीं है ना, हम तो भूल जाते हैं। हमें तो बिरयानी, कितने किस्म के मिठे है ना, दावतों में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये चीज़ें हम याद होती हैं। उन लोगों की पूरी लड़ाइयाँ याद हैं। ये जितने भी जो ये ईसाई हैं, इन्हें पूरी लड़ाइयाँ याद है, पूरी ताकत मुसलमानों की याद है उन्हें। इसलिए उन्होंने ये जो इस बार जो स्ट्रैटेजी किया, वो आपस में झगड़ा, अंदलुस टाइप की लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो सीधे सीधे मुकाबले में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमानों की क्या ताकत है। तो ये जो लड़ाई हुई, इसके बाद लगभग 550 साल के बाद फिर ये पूरी ताकत से आए थे फ़लस्तीन के अंदर। और इस बार उनके साथ मुकाबला करने के लिए वो मर्द मुजाहिद खड़ा हो गया जिसे तारीख़ ने आज तक याद रखे हुए है। तो इंशाल्लाह कल की मजलिस में ये वाक़यात हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करिएगा कि अल्लाह से कि हमने जो भी कहा, जो भी सुना है, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। हज़ा बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। चंद सवाल पूछ लेते हैं इंशाल्लाह। पहला सवाल देखिए, आप जवाब मत दीजिए, पहले हाथ उठाइए, ठीक है? और जिसे मैं बोलूंगा वो बताएगा जवाब इंशाल्लाह। पहला सवाल, मुश्किल पूछूं आसान पूछूं? पूरे सवाल मुश्किल आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आसान करूं। अच्छा, वो कौन सा इलाका था शाम में जहां मुसलमानों ने जब जिजिया वापस किया तो वहां के लोगों ने कहा कि मत वापस करो, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी हुकूमत यहाँ रहे? वो कौन सा इलाका है? मैंने सोचा आसान होगा, खुद बताइए, आप बताइए। हिम्स जी, माशाअल्लाह, मुबारक।
دوسرا سوال، وہ کون صحابی تھے جن کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھی؟ ماشاء اللہ کافی ہاتھیں اٹھ رہی ہیں، آپ بتائیے. ابو سفیان، آئیے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ مبارک. تھوڑا مشکل. میں نے تقریر کے دوران کہا کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو ایک تابعی جنہوں نے اس لڑائی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ لڑائی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. یہ وہ لڑائی ہے جس میں جہاں ہم نے دیکھا وہاں ہتھیلیاں کٹی ہوئی تھی، انگلیاں کٹی ہوئی تھی. وہ کون تھے؟ ہاں بتائیے. اور بھائی صاحب سراقہ، بتائیے. ہاں جی ماشاء اللہ، سراقہ الازدی. ماشاء اللہ تبارک. نام کیا ہے آپ کا؟ آئیے. السلام علیکم. نام کیا ہے؟ فرید. ماشاء اللہ تبارک. پورا بیان برابر سنتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.